اگر انڈے میں خون کا قطرہ ملے تو انڈا کھانا حرام ہے. انڈے میں اگر تھوڑا سا بھی بلڈ آ گیا نا تو وہ نجس ہے, پھر اس کو نہیں کھا سکتے آپ. اچھا, ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ حرام جو مردار ہوتا ہے نا, یا جو نجاست چیز ہے, وہ خود بھی نہیں کھا سکتے, جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے. خود کھانے کے بارے میں تو لوگوں کو مسئلہ معلوم ہے, جانوروں کے بارے میں معلوم نہیں ہے. آج کل بلیوں کی جو خوراک آ رہی ہے, بلیوں کی جو خوراک آ رہی ہے نا, وہ باہر سے آ رہی ہے, وہ سب مردار گوشت ہوتا ہے. لوگوں نے بلیاں پالی ہوئی ہیں, ان کو وہ فیڈ کھلا رہے ہیں جو باہر سے آ رہی ہے, وہ فیڈ مردار گوشت ہوتا ہے, اس میں کبھی خنزیر کا گوشت ہوتا ہے, کبھی بغیر ذبیحہ. تو آپ اپنے گھر کے پالتو جانور کو بھی وہ گوشت, کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا تنتفعوا من المیتۃ, مردار سے آپ کوئی بھی فائدہ بولو نہیں اٹھا سکتے. ہاں, یہ نہیں کہ بلیوں کو آپ روکنا شروع کر دیں کہ حلال کھا رہی ہیں کہ حرام کھا رہی ہیں. کہیں بلی کوئی مرا ہوا کوا کھا رہی ہے, آپ کہیں کہ نہیں یہ حرام ہے. بلی کے لیے سب جائز ہے, آپ کے لیے اپنے اختیار سے اس کو مردار کھلانا جائز نہیں. ہمارے ایک دوست ہے, ان کا فارم ہے, اس نے بڑے جانور پالے ہوئے, تو وہ بھی پالا ہوا ہے, وہ کیا ہوتا ہے لمبا سا یار, مگرمچھ. تو ان کا گھوڑا مر گیا, تو انہوں نے وہ مردہ گھوڑا مگرمچھ کے آگے ڈال دیا. تو میں نے منع کیا, میں نے کہا بھائی یہ آپ, گھوڑا مرا ہوا ہوتا, مگرمچھ خود آ کے اٹھا کے کھا لیتا, وہ ٹینشن نہیں ہے, مگرمچھ کا تو مکلف نہیں ہے نا. لیکن آپ کا جب گھوڑا مر گیا, اب آپ اس کو مگرمچھ کو نہیں کھلا سکتے. ہاں, مر رہا ہو تو ذبح کر دیں, آپ اس کو ذبح کر دیں, پھر مگرمچھ کے آگے ڈال دیں آپ اس کو, پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں. آج کل لوگ جانور پال رہے ہیں, تو جانوروں میں پھر جو ہے نا وہ حلال حرام کا خیال نہیں کر رہے ہوتے, مردار بھی کھلا رہے ہوتے ہیں اس کو. نہیں کھلا سکتے آپ جانور کو خود سے اپنے اختیار سے. کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے. کتا بھی اگر آپ نے پالا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ حرام گوشت نہیں کھلا سکتے. خود کھا لے, وہ محلے میں جو کتے پن پہ جو کرتا رہے کرے, آپ نہیں کر سکتے. اول تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پالیں حلال جانور, نہ کتا پالنا تو ویسے ہی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ ایک قرات اس کے اجر میں سے کم ہوگا, اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی. تو کتا صرف شکار کے لیے پال سکتے ہیں, گھر کی حفاظت کی اگر واقعی ضرورت ہے. ایسا نا ضرورت ہے نہیں, آپ نے شوق پورا کرنا تھا اور لیبل حفاظت کا لگا دیا. لیکن اگر واقعی آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے تو کتا پال سکتے ہیں. شوقیہ کتا پالنا جائز نہیں ہے. ڈیفنس میں بہت رواج بڑھ رہا ہے کتے پالنے کا. مسلمان کلچر میں کبھی بھی کتوں کو اتنی لفٹ نہیں کرائی گئی ہے. جانور ہے, اس کو جانور ہی رہنے دیں, حفاظت کے لیے ٹھیک ہے, فیملی ممبر بھی نہ بنائیں, اور بہت زیادہ ہمارے نبی کا حکم ہے, اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی مزید ضرورت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سب چند دن کی کا سامان ہے, دنیا جو ہے نا ختم ہونے والا ہے, لیکن ان میں سب سے قیمتی تحفہ نیک بیوی ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تبھی ہمارے نبی نے بھی 9 نیک زوجات رکھی ہیں. سب سے بہتر گفٹ خدا کی طرف سے مرد کے لیے کیا ہے؟ ایک اچھی عورت. اللہ نے اس سے بہتر مرد کے لیے کوئی گفٹ پیدا نہیں کیا. یہ ایک حقیقت ہے. گورا نہیں مانتا, لیکن وہ حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے. تو اس سے بہتر گفٹ اللہ کی کیل میں آپ کے لیے کوئی ہے نہیں. تو اب مجبوری ہے, اسلام نے بڑی سخت احکامات دی ہیں مرد کو, بہت سخت آرڈر دیے ہیں کہ بھئی 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. تو اب کیا کریں, اسلام میں سختی ہے اتنی زیادہ, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اسلام سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے نا. تو سب سے بہترین گفٹ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کس کو پالو؟ بیویاں پالو. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اولاد پالو. گھر میں کتا پالنے سے بہتر ہے اپنا بچہ پال لو آپ. یہ کلچر جو کتے پالنے کا آیا ہے نا, گوروں سے اس لیے آیا کہ انہوں نے بچے پالنا چھوڑ دیا. جو انٹرٹینمنٹ بچے سے ملتی ہے, خدا کی قسم ہم تو بچوں کو دیکھ کے, میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں, کہتا ہوں یہ بڑے ہی نہ ہوں, یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں. حقیقت ہے, ایسے پیارے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جھوم رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ٹینشن بھی دیتے ہیں, تو ہر نعمت میں اللہ نے کچھ نہ کچھ سائڈ افیکٹ رکھے ہیں نا. آپ جب کھانا کھاتے ہو تو نعمت ہے نا, لیکن ٹینشن بھی تو ہوگی. کھانا کھاؤ گے دماغ ٹن ہو جائے گا, نیند آنے لگے گی, قضائے حاجت بھی ہوگی. کھانا نہیں کھاؤ گے تو آپ, ایک آدمی کھانا نہیں کھاتا, کہتا ہے میں ٹینشن فری زندگی گزار رہا ہوں, نہ مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ ٹینشن جو ہے نا قضائے حاجت کی اور پیٹ میں مروڑ کی, یہ کم ہے. جو پراٹھوں کی لذت ہے خدا کی قسم وہ اس ٹینشن سے زیادہ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اولاد کی جو نعمت ہے, جو لذت ہے, وہ ان ٹینشنوں سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. جو آپ کو انٹرٹینمنٹ اولاد کی طرف سے ملتی ہے, گھر میں جو رونق ہوتی ہے, اور پھر دست و بازو بنتے ہیں جوان ہو کے آپ کا,
تو دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے کس کو فوکس کرو پالنے میں؟ بے بولو نا یار، بچے پالو. عورتوں کو بھی کہتا ہوں بلیوں میں دل نہ لگاؤ. وہ ایک فراز ایک شاعر گزرے بلیوں سے، مجھے اس کا شعر بہت یاد آتا ہے. فراز تھا نا، اس کا شعر ہے، اپنی محبوبہ کی شان بیان کی ہے. سنا ہے دن میں اس کو تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات میں جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہے ہیں نا. سنا ہے دن، اتنی خوبصورت محبوبہ تتلیاں ستاتی ہیں. ظاہر ہے تتلیاں تو پھولوں کو ستاتی ہیں نا. اب ہر شعر کی اتنی تشریح کر کے واٹ لگ جاتی ہے شعر کی، جب آدمی اتنی ڈیٹیل کرتا ہے نا. لطیفہ اور شعر کو اگر آپ ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ لطیفہ نہیں رہتا، نہ وہ شعر رہتا. تو شاعر نے کہا ہے سنا ہے دن میں اس کو تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. اور آگے ایک شعر میں کہا ہے کہ قبائیں، پتہ نہیں پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں. تو اس پہ معین انور مقصود نے اس شعر کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کہا کہ سنا ہے دن میں اس کو بلیاں ستاتی ہیں اور سنا ہے رات میں چوہے کتر کے دیکھتے ہیں. معین اختر نے پڑھا یہ شعر، انور مقصود کا شعر ہے، پڑھا معین اختر نے. فراز احمد نے، یہ پاکستانیوں کا حال دیکھو یار. فراز احمد اتنا بڑا شاعر گزرا، اس نے کیا خاندانی شاعری کی تھی. سنا ہے دن میں اس کو تتلیاں ستاتی ہیں، اپنی محبوبہ کی شان بیان کر رہا ہے. سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں، جگنو بھی اس کو دیکھتے ہیں یار، لائٹیں تو یہاں سے نکل رہی ہیں. سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، یعنی جو خوابگاہ ہے نا اس کے قریب ساتھ ہی جنت ہے. لیکن مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں، جنتی بھی جھانک جھانک کے کہاں دیکھ رہے ہیں، دیکھ ادھر رہے ہیں. ایسا منظر کھینچا ہے آدمی کا یار، ایسی 4 محبوبائیں ہو جائیں تو سبحان اللہ. ہوتی نہیں ہے عام طور پہ، وہ صرف شاعری میں ہی ہے. تو لیکن شاعر نے کا تخیل بڑا زبردست ہے نا. فراز احمد تو بڑے زبردست شاعر گزرے، تو اس کی واٹ لگا دی معین اختر نے. سنا ہے دن میں اس کو بلیاں ستاتی ہیں. اور آج کل کی محبوبہ کا یہی حالات ہیں، بلیاں پالی ہوئی ہیں، شادی نہیں کر رہی، بچے نہیں ہو رہے، تو اب کیا پال رہی ہیں؟ بولو، بلیاں. تو ونس اپون اے ٹائم تتلیاں ستایا کرتی تھی، اب ان کو کیا. اور میں نے دیکھا ہے، میں اپنی بکری کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس، وہاں بڑے گھروں کی عورتیں اپنی بلیوں کو لائی ہوئی تھی. رو رہی تھی ایک عورت کہ میری بلی بیمار ہے، ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے کچھ کرو. ڈاکٹر بہت بڑا آپریشن کر رہا تھا اس کی بلی کا، اور وہ عورت بیچاری رو رہی ہے میری. میں نے کہا یار اس کو دیکھو یار، بیچاری کی بچے پالنے کی عمر تھی، وہ پتہ چلا بیچاری کی شادی نہیں ہوئی. خیر میں کسی کو وہ نہیں کہتا یار، ہر آدمی کے ساتھ اللہ کے معاملات الگ ہوتے ہیں، کسی کے ہم وہ نہیں کرتے وہ تو. لیکن یہ کہ یہ بلی ستا تو رہی ہے نا. معین اختر کا شعر تو درست ہو گیا. تو سنا ہے دن میں اس کو بلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات میں چوہے کتر کے دیکھتے ہیں. بدبو اتنی آتی ہے کہ چوہے کتر کے دیکھ رہے ہو. تو یہ کہاں چلا گیا میں کدھر سے یار، بات کیا کر رہا تھا میں؟ ہاں تو میں کہہ رہا تھا سب سے پہلے بیویاں پالو، دوسرے نمبر پہ کیا پالو؟ بچے پالو. پھر بھی ٹائم ہے تو حلال جانور کو فوکس کرو. آپ پالو ضرور، لیکن کیا کون سے پالو؟ حلال جانور. بکری پالو، دمبے پالو، گائے پالو، مرغیاں پالو، شتر مرغ پالو. کبوتر نہیں پالو، کیونکہ کبوتر میں پھر چھتوں پہ اٹھا کے نا چھچور پنے پہ آتا ہے، سیڑھیاں بجا رہا ہوتا ہے. اگر ایسے پال لیں کہ گھر کے اندر ہی چھتوں پہ نہ چڑھو پھر ٹھیک ہے. فقہاء نے لکھا ہے کبوتر پالنے والے کی نا گواہی قبول نہیں ہے، کیونکہ چھتوں پہ کھڑے ہو کر سیڑھیاں بجا رہا ہوتا ہے، چچوری حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. کوئی کبوتر پالنے والا ہو تو پیش کی معذرت اس سے. تو ایسا کوئی کام جو آپ کی اخلاقی اقدار کے خلاف ہو وہ نہیں کرو آپ. صحیح ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں پالو. مرغیاں پالو گے، ابھی دیکھو ہماری چوتھی مرغی سے بھی انڈے سے چوزے نکل گئے الحمدللہ. ایک مرغی نے انڈے دیے بیٹھ گئی، دوسری نے انڈے دیے بیٹھ گئی، تیسری نے انڈے دیے بیٹھ گئی، چوتھی نے انڈے دیے بیٹھ گئی. ہمارے مرغے کی بھی ہم نے سوچ سمجھ کے 4 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں. اور مرغا اس پہ بھی ٹینشن میں ہے، وہ اڑوس پڑوس کی مرغیوں کو جا کے چھیڑ رہا ہے. وہ میں نے کہا یار یہ مرغا اس کے لیے 4 بھی کافی نہیں ہو رہی، اور ہمارے جتنے بیان سننے والے مرغے ہیں وہ ایک بھی نہیں کر رہے. تو اس سے تو ہمارا مرغا ہی اچھا نکلا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو پراٹھے نہیں کھاتا، وہ تو یہی باجرہ کھا رہا ہے، دانا کھا رہا ہے. اور تم پراٹھے بھی پھوڑ رہے ہو، تم مکھن بھی کھا رہے ہو، تم دیسی گھی بھی کھا رہے ہو، پھر بھی کنوارے چھڑے چھاڑ گھوم رہے ہو. یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. اس کا مطلب اچھا گمان رکھتے ہیں، بہت نیک ہو گئے آپ، لیکن کبھی کبھار ڈر بھی لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو، کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو بس. ٹھیک ہے نا؟ تو مرغیاں پالو. ابھی پھر چوزے نکل آئے ہیں دوسری مرغی سے. ماں کی ممتا نظر آتی ہے خدا کی قسم چوزوں میں. ایسی مرغی میں غیرت پیدا ہوتی ہے نا جب اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں. اس کی ممتا ایسی
निखरती भी नजर आती है, ऐसा लड़ती है वो अपने से बड़े जानवरों से, ये अलग ही मंजर होता है। तो मुर्गियां पालो, हलाल जानवर पालो, समझते हो सको। हदीस में आता है ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु युज़िनु लिस्सलाह, मुर्गे को बुरा भला मत कहा करो, इसलिए कि ये अजान, ये नमाज के लिए जगाता है। कैसी बांके लगाता है ना, कुत्ता भौंकना शुरू कर देगा सुबह ही सुबह, बिला वजह भौंक रहा है यार, तू चुप हो जा, अच्छा भी नहीं लगता भौंकता हुआ, खौफ आ जाता है इंसान के ऊपर। मुर्गा सुबह सुबह कैसी प्यारी बांक देता है, और मुर्गे का स्टाइल देखो यार, कैसा खूबसूरत बनाया, इतनी खूबसूरत कलगी होती है उसके ऊपर। मुर्गे में ना बड़ी गैरत है। आप मुर्गियों को दाना डालो, मुर्गा मुर्गी दोनों भूखे हों, दाना डालो मुश्तरक, मुर्गा नहीं खाएगा, पहले मुर्गियों को खाने देगा। ये आप तजर्बा करके देख लो, कितना ही भूखा होगा ना, कहेगा लेडीज फर्स्ट, हकीकत है ये, वो नहीं खाता। कि मैंने बहुत दफा तजर्बा किया और मुर्गे वालों से पूछा भी, कह रहे हैं यार ये इसकी सिफत है, ये कहेगा पहले बीवियां खाएंगी, हट जाएगा पीछे, हालांकि जिम्मेदारी इसकी बहुत ज्यादा है, इसको खुराक की जरूरत बहुत ज्यादा है। कहते नहीं, लेडीज पहले, वो बस पहरा देगा बाहर ना, जैसे ही आप दाना डालो ना, मुर्गियां आती हैं खाती हैं, इधर देख रहा होता है, इधर उधर हालात का जायजा ले रहा है कि कोई छेड़े नहीं, इनको खाने दो, पेट भरो अपना, जब वो खा लेंगे फिर आके फिर खाना शुरू करेगा वो। तो ये गैरतमंद जानवर है भाई, समझ रहे हो। तो कुत्ते में तो वहशत अल्लाह ने रखी है, खौफ रखा है, कभी भी पागल हो गया तो आप ही को खा जाएगा वो। आज तो दुम हिला रहा है ना, ये भी अच्छा बना हुआ है, मीटर शार्ट हुआ, कोई भरोसा नहीं, आपके मेहमान को खा जाए, आपके दोस्त को खा जाए। तो हदीस में आता है मुर्गे को बुरा मत करो कहो, इसलिए कि वो अजान सुबह नमाज के लिए जगाता है। सुबह आप बांग दें। मुर्गे की दूसरी अच्छी खसलत क्या है, पोसती नहीं है, टाइम पे जाएगा, मगरिब के बाद अपने आराम से डड़बे में जाके बैठ जाएगा। मुर्गी भी ऐसे ही करती है, सुबह सादिक के वक्त वो अपने डड़बे से निकलना शुरू, शरीफ होने की अलामत है कि नहीं है। रात को जल्दी घर पे आ जाना, कितना ही आवारा मुर्गा हो लेकिन रात अपनी बेगम के साथ गुजारेगा, हकीकत है, हमने देखा है मुर्गों को। जैसे ही मगरिब के बाद होता है, मगरिब का बाद सूरज गुरूब हुआ, मुर्गा सारी एक्टिविटीज समेट के अपने घर आ जाता है अच्छे बच्चों की तरह, मुर्गियों के साथ आके रात गुजारेगा, सोएगा, फिर सुबह सुबह उठेगा, सुबह सादिक के वक्त अजाने देना शुरू करेगा, फ्रेश होता है। और कुत्ता क्या करता है, कोई पता ही नहीं कम बगत सोता कब है उठता कब है, कोई सोने जागने का टाइम है कुत्ते का। आप आओ देखो, रात को सारे 2-2, 3-3 बजे लाइन लगा के भौंक रहे होते हैं। भाई क्यों भौंक रहे हो, सोने का टाइम है। गाड़ी आप लेके जा रहे हो ना, बिला वजह आपके पीछे कुत्ता भागना शुरू कर देगा। क्यों अपनी टाइम और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है भाई, तू, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। बस वैसे ही कि तू उस महल्ले से आया तो मैं तुझ पे भौंकूंगा। तो मुर्गे में रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, बड़ी तमीज से जिंदगी गुजारते हैं अच्छे बच्चों की तरह। बस एक आदत खराब है उसकी, महल्ले की मुर्गियों को छेड़ने की। असल में बज़बान हाल कह रहा होता है मेरे लिए 4 भी काफी नहीं है, एक और शादी कराओ। हमारा मुर्गा बदनजरी के चक्कर में इगवा हो गया था, पता है आपको। मुर्गियां हमारे पास हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहा है, उस क्या करता है, फिर निकल जाता था गली में महल्ले की मुर्गियों को छेड़ने के लिए। लेकिन इबरत हुई अल्लाह की तरफ से, बंदे ने चोरी कर लिया ना, तो वो कैमरे लगे हुए हमारे चारों तरफ, उससे हमने चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ा, वो मुर्गा तो खैर देके चला गया, लेकिन मैंने मुर्गे को बताया कि देख ये तुझे बदनजरी की सजा मिली है। जब तू महल्ले की पड़ोसियों को, जो आंटियों को छेड़ेगा ना, तो उसका अंजाम, ये तो शुगर है, अभी ज़बा होने से पहले पकड़ लिया हमने उसको। तो मैं लड़कों से भी कहता हूं कि जो आपकी बीवी है बस उसी पे कनात करो, दाएं बाएं बदनजरी की कोशिश मत करो, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। तो अब अल्लाह का शुक्र है, आराम से हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है ना। खैर बहुत लंबी बात हो गई। ये बात कहां से शुरू हुई थी, हलाल जानवर पालो, हलाल जानवर आपने कहा था। अच्छा, हलाल जानवर में दूध भी मिलेगा आपको, बकरी पालो। ये जो डॉक्टर तो अभी एक दूध का भी मना कर रहे हैं जो गवाले दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मिला रहा है गवाला उसमें सही है ना, छींटे पड़ रही हैं पेशाब की, गोबर के, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। फिर भी अब ये नहीं कि छोड़ दें आप दूध ही पीना, लेकिन बहुत कुछ है। तो घर में पाल लो यार, अपने गाय वाय पाल लो, कोई बकरी वकरी पाल लो, ताज़ा दूध पी लिया करो, बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। बहुत टाइम हो गया भाई।